أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكأي من قرية ضعتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا۔ سورہ کی ابتدا سے لے کر یہاں تلک جملہ 7 آیتوں میں احکام خداوندی جو انسانی زندگی کے اصلاح والا پہلو کا ذکر تھا، خاص طور پر زندگی کا وہ پہلو جو ازدواجی زندگی سے جڑنے کے بعد پیدا ہونے والے تلخیوں کے متعلق مسائل کا حل پیش کر دیا گیا، تاکہ انسان امن و امان کے ساتھ اصلاح کے ساتھ ایک دوسرے کو تکلیف دیے بغیر زندگی گزارنے کے طریقے بتائے گئے، جس میں بار بار اللہ تعالیٰ کے احکام کی پرواہ کرنے کا تذکرہ، نافرمانی سے بچنے کا تذکرہ تھا۔ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ تنبیہ فرماتے ہیں، وارننگ دیتے ہیں کہ دیکھو یہ جو پہلے پیش کیے گئے جتنے احکام تھے وہ احکام خداوندی ہیں، اس کو یوں ہی نہ سمجھو، اس کی اہمیت کو جانو، اس کی اتباع فرما برداری کرو۔ اگر اس میں کاہلی کرو گے، تساہل کرو گے، نافرمانی کرو گے تو پھر تمہاری مرضی، اس لیے کہ تم سے پہلے بھی کئی ایک بستیاں ایسی گزری ہیں جن کے پاس اللہ تعالیٰ کے احکام پیش کیے گئے، رسولوں کے ذریعے سے وضاحتیں پیش کر دی گئیں۔ ان قوموں نے احکام خداوندی کی اور رسولوں کی اتباع فرمانبرداری نہ کر کے نافرمانی کیا انہوں نے، تو ہم نے ان بستیوں کو بھی، ان قوموں کو بھی بہت ہی سخت قسم کی گرفت کی، بڑا سخت حساب و کتاب لیا، یعنی ان کے کسی گناہ کو معاف نہیں کیا گیا۔ ان کے نافرمانیوں میں سے ہر نافرمانی کا حساب و کتاب لیتے ہوئے ہم نے ان کے لیے انتہائی سخت قسم کا عذاب اس دنیا کے اندر بھی دیا، ہلاک و برباد کر دیا۔ یعنی دنیا کی مصیبتوں کا تعلق، بلکہ گہرا تعلق انسان کی نافرمانیاں ہیں، انسان کے کرتوت ہیں، انسان کے اعمال ہیں، اس کو بار بار وضاحت کرتے ہیں، اس میں اصلاح پیدا کرو تو تمہاری دنیا کی زندگی کی اصلاح ہو جائے گی، جس کے نتیجے میں اللہ کی نعمتیں خوشحالی کے ساتھ استفادہ کر سکو گے، ورنہ مصائب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تم سے پہلے کی گزرے ہوئے قوموں نے ایسا کیا تو انہیں عذاب کا سامنا کرنا پڑا، دنیا میں ہلاک و برباد ہوئے۔ کیوں ہوئے؟ فذاقت وبال امرها، جو انہوں نے کیا تھا اپنے کیے کا وبال ان کو اس دنیا کے اندر چکایا گیا، جو دنیا کے حد تک تھا۔ اور لیکن عاقبت والا معاملہ، آخرت والا معاملہ پورا خسارے میں رہے گا۔ وہ خسارہ یہ ہوگا کہ ان کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نہ صرف دنیا میں جو آخرت ہمیشہ والی زندگی ہے اس کے اندر انتہائی سخت قسم کا عذاب تیار کر رکھے ہیں، یعنی جو عمل کرتا ہے انسان اس کا بدلہ، اس کا وبال اس کی بعد والی زندگی کا آخرت میں تیار ہوتے جاتا ہے۔ اچھے عمل کا اچھا بدلہ ثواب کی شکل میں، نعمتوں کی شکل میں، برے عمل کا برا بدلہ، نافرمانیوں کے برے اثرات، اس کی غائبانہ زندگی جو بعد میں ملنے والی ہے، یہاں پر عمل کرنے کے ساتھ ہی اس کے اثرات وہاں پر ثابت ہو جاتے ہیں، عذاب کی شکلیں تیار ہوتے چلتی ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی یہ مہربانی اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کو، رسولوں کو، ان کے طریقوں کو تم تک پہنچا دیا۔ لہٰذا اے لوگو فاتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ اگر تم میں عقل ہے، سمجھ بوجھ ہے، اے عقل مندو، اللہ تعالیٰ کی ہر چیز کے اوپر ایمان لاؤ، یعنی عمل کے لیے قبول کرو۔ کیوں نہیں کرتے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے
قرآن کو نازل کر دیا، پھر رسول کو بھی بھیج دیا۔ یہ رسول اس کلام پاک کی ہر چیز کو پڑھ کر تمہارے سامنے سنا دیا، اس کی وضاحتیں فرما دیں۔ اور یہ کلام پاک کی تمام وہ چیزیں جو آیتیں ہیں کھلم کھلا وضاحت کرتے گئی تمہارے لیے منشاء خداوندی کو، تاکہ ایمان والوں کو، یعنی ان چیزوں پر عمل کرنے والوں کو اور عمل صالح کرنے والوں کو گمراہیوں سے، ضلالتوں سے، برے اعمال سے نکال کر نور کا راستہ بتائے، ہدایت کا راستہ بتائے، دنیا میں سکون کا راستہ بتائے۔ یہی چیزیں آخرت میں سکون پہنچانے والی بنے۔ اس کے بعد قید کلیہ بتاتے ہیں جو قرآن میں بار بار ہے، جو کوئی بھی اللہ پر یقین کو بڑھائے گا، پکا رکھے گا اور نیک عمل کرتا چلے گا، اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنتوں میں داخل فرمائیں گے، ایسی جنتیں جس میں نہریں جاری ہیں، اور ان جنتوں میں آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رکھ دیا جائے گا، نعمتیں بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گی۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کتنا اچھا اور بہتر رزق کا انتظام فرما رکھے ہیں آخرت میں۔ آخرت کے لیے اس کو سمجھتے ہوئے، آخرت کا لحاظ کرتے ہوئے احکام خداوندی کی اتباع فرما برداری کرتے چلو۔ یہ ساری کی ساری چیزیں جو اس سے پہلے جو اب تک تفسیر چلتے گئی ہے، احکام جو زندگی گزارنے کے بتائے گئے ہیں، اس کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ ہر معاملے میں جو حکم دیا گیا ہے وہ بڑا اہمیت والا ہے۔ اس کی اہمیت کو سمجھو، اس کی اہمیت کو مت گھٹاؤ، اگر گھٹاؤ گے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔